لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان. اللہ کی کتابوں پر ایمان یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ایک اہم حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پہ نازل فرمایا ہے، اور ان کتابوں پہ بھی ایمان لاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نازل فرما چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتابوں پر ایمان کو ایمان کا ایک رکن قرار دیا. ایمان اللہ کی کتابوں پر کس طرح لائیں گے، ایمان میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس بات پر پختہ یقین کریں، مکمل تصدیق کریں کہ یہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کلام فرماتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے آپ پہ بھی کتاب نازل کی، اور آپ سے پہلے جو کتابیں توریت و انجیل کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی نازل فرمایا ہے. تو یہ ساری کتابیں، توریت ہو کہ انجیل ہو کہ قرآن مجید ہو، فرقان حمید ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابیں ہیں. ہمیں اس بات کی تصدیق کرنی ہے پوری طرح سے پختہ طور پر کہ یہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہیں. اسی طرح سے ہمیں اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ ان ساری کتابوں میں اللہ کا ایک پیغام جو سب سے بنیادی پیغام ہے، اس پیغام میں ساری کتابیں متفق ہیں. ان ساری کتابوں کی دعوت یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا جائے. ان ساری کتابوں میں ہدایت تھی، ان ساری کتابوں میں نور تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس. اللہ نے کہا ان ساری کتابوں کو، تورات و انجیل جو پہلے نازل ہو گئی، یہ بھی ساری انسانیت کے لیے ہدایت تھی. ایسے ہی ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ساری کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، ان میں کوئی تناقض نہیں، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں، ان میں کوئی تعارض نہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، سب کی دعوت ایک ہے، جیسا کہ آپ آیت سن چکے ہیں. ایسے ہی ان کتابوں پر نام بنام ایمان لانا جن کتابوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ذکر کیا ہے، اور جن کتابوں کا نام مذکور نہیں ان پہ اجمالی طور پر ایمان لانا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کا ذکر کیا ہے، تورات کا ذکر کیا ہے. چنانچہ حدیث شفاعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طویل حدیث جو آپ نے میدان محشر کے متعلق بیان فرمائی ہے، جس میں آپ نے کہا کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آج اللہ سے سفارش کیجئے کہ جلد سے جلد حساب و کتاب ہو جائے. آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں، مجھے تو اپنی غلطی جو درخت کا پھل کھا لیا تھا یاد آ رہی ہے، آپ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں. ایسے ہوتے ہوتے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہاں پر لوگ کہیں گے
ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتائیں گے ائتوا موسیٰ عبدا آتاہ اللہ التوراۃ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح سے دوسری کتاب انجیل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، یہ کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى لِلنَّاسِ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ۔ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے ان کے بعد کتاب عطا فرمائی، انہیں بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا کہ آپ کا تذکرہ توریت و انجیل میں موجود ہے، چنانچہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ایسے ہی ان کتابوں میں سے ایک کتاب زبور ہے۔ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، چنانچہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وآتینا داؤد زبورا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا تھا۔ انہی کتابوں میں ایک کتاب صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، جن کا کئی جگہ تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات پرانے صحیفوں میں موجود ہے، مثلا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، اور انہی نام بنام کتابوں میں سے اللہ کی کتاب قرآن عظیم بھی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں نازل فرمایا، لیکن یہ سب سے اشرف، سب سے کامل اور اپنی سے پہلے نازل ہونے والی ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے، اور قرآن مجید کی دعوت سارے انسانوں اور تمام جنوں کے لیے ہے، اور یہ دعوت یہ ایسی کتاب ہے جو پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور پرانی کتابوں کے لیے فیصلہ کن ہے۔ اس کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ یہ کتاب، یہ اس کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا کہ پرانی کتابوں میں تحریف تو نہیں کی گئی، تبدیلی تو نہیں کر لی گئی، قرآن مجید جو بتائے وہی برحق ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی جو اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ ان پر فیصلہ کرنے والی ہے، ان پر گواہ ہے، اس کے ذریعے فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ ایمان کے طریقے ہیں کہ جس طرح سے جن کتابوں پر ایمان میں یہ داخل ہے کہ جن کتابوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کے بتایا ہے ان پر نام بنام ہمیں ایمان لانا ہے، اور جن کتابوں کا نام مذکور نہیں ان پر یوں ہی اجمالی طور پر ایمان لانا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی کتابوں پر ایمان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ قرآن مجید نے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اب یہ آخری کتاب ہے اور اسی آخری کتاب پر عمل کیا جائے گا اور پرانی کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، اسی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان حمید کو، قرآن مجید کو نازل فرمایا تاکہ سارے جہانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذن ربہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے اہل کتاب،
ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے اور تم اپنی کتاب میں سے جو چیزیں چھپا لیتے ہو اسے بھی یہ واضح کر کے بیان کرتا ہے، اور جبکہ بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ چکا ہے اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں انہیں سلامتی والے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر کے اجالے میں پہنچاتا ہے اپنی اذن سے، اور اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب کے متعلق کتابوں پر ایمان میں یہ چیزیں داخل ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں تو کتابوں پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ساتھ میں یہ بات بھی یاد رہے کہ جو اللہ کا کلام نازل ہوا تھا قرآن مجید سے پہلے کی امتوں نے ان میں تحریف کر ڈالی، ان میں تبدیلی کر ڈالی، اور اس میں وہ سلامت اور محفوظ نہیں رہ گئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تحریفات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جہاں تک قرآن مجید کا معاملہ ہے تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ساری کتابوں کی محافظ ہے، اور یہ تحریف سے محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ، کوئی باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، اور یہ تو حکمت والے اور حمد کے مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہر طرح کی تحریف سے اور ہر طرح کی تبدیلی سے، آج قرآن مجید کے نزول پر اتنی صدیاں گزر چکی ہیں لیکن معمولی تبدیلی بھی نہیں کی جا سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بندے ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے اور یہ لکھا ہوا بھی محفوظ ہے، اور اس طرح سے اس کی تفسیر، اس کی تعلیم اور اس کی محبت اور اس کا فہم اور اس پر عمل کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن مجید کی نشانیوں میں سے، اس کے برحق ہونے کی نشانیوں میں سے، اس کے معجزہ میں سے یہ ایک اہم معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے آخری کتاب قرآن مجید اور اس سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھنے والا بنائے، اور اس ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قبول فرما کر جنت میں جگہ نصیب فرمائے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔